السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ پہلے کچھ حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ حدیث مقدس ہے کہ بخاری و احمد و ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ نے اور دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح اسے حاصل وہ نہیں کر سکتا، تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے تو رکھ کر توڑ دینا تو اس سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ حدیث مقدس ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا پر چڑھیے، تو میں نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا ہم آسان کر دیں گے۔ میں چڑھ گیا۔ جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آواز سنائی دی۔ میں نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر مجھے آگے لے گئے۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ لوگ الٹے لٹکائے ہوئے تھے اور ان کی باہیں چیری ہوئی تھی جن سے خون بہتا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث شریف ہے کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد 3 ہیں جن پر اسلام کی بنا مضبوط کی گئی۔ جو ان میں ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ کلمہ توحید کی شہادت، نماز فرض اور روزہ رمضان۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو ان میں سے ایک کو ترک کرے اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا فرض اور نفل کچھ قبول نہیں۔ اب کچھ مسائل ہیں، وہ مسئلے کہ جن سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ حقہ، سگریٹ یہ سب چیز پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچایا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ پیک تھوک دی ہو، اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ پھر ایسے ہی شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زائد تھی اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہیں ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں دانت اکھڑوانا، خون نکل کر حلق سے نیچے اترنا، اگرچہ سوتے میں ہو، ایسا ہی ہو تو اس روزے کی قضا اس پر واجب ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز پاخانے کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا ورنہ جاتا رہا، لیکن اگر وہ تر ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً جاتا رہا۔ یہی حکم شرمگاہ زن کا ہے، یعنی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کا ہے کہ شرمگاہ سے مراد اس باب میں فروز دخل ہے،
یوں ہی اگر ڈورے میں کوئی چیز باندھ کر انگلی رکھی اور ڈورے کا دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی اور گلنے نہ پائی تھی تو انہیں نہیں گیا، اور اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا تو کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ جاتا رہا۔ پھر مسئلہ یہ کہ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا، بالکل باہر نہ رہا، روزہ جاتا رہا۔ خشک انگلی پاخانے کے مقام میں رکھی عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ نہ گیا، اور بھیگی تھی اور اس نے اس پر کچھ لگایا تھا تو جاتا رہا، بشرطے کہ پاخانے مقام میں اس جگہ رکھی جہاں عمل دیتے وقت سراہ رہتا ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ مبالغے کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ جاتا رہا، اور اتنا مبالغہ چاہے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ پاخانہ صاف کرنے، استنجا صاف کرنے میں اتنا مبالغہ نہ کرے، اگر مبالغہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا تو روزہ گیا۔ پھر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ مثانہ تک پہنچ گیا، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو پھر جاتا رہا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے اور اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گیا روزہ جاتا رہا، چاہے وہ دوا تر ہو یا خشک ہو، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی ہے یا نہیں، اور وہ دوا تری تھی جب بھی جاتا رہا، خشک تھی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو دماغ اور پیٹ کی جھلی تک زخم تھا اور اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ اور شکم تک پہنچ گئی تو روزہ جاتا رہا، اگر وہ دوا تری یا خشک اور معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، اور وہ دوا تری تھی جب بھی روزہ جاتا رہا، اور اگر خشکی تھی تو نہیں گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ کلی کر رہا تھا اور بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا تو نہ ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور اس کے حلق میں چلی گئی تو پھر روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ اولاً حلق میں جاتا رہا تو روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل گیا تو اس سے روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ منہ میں رنگین ڈور رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل گیا تو پھر روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ڈور بٹا اس تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ تیسری بار یوں ہی کیا تو روزہ نہ گیا، جبکہ اس ڈور سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی، تھوک نکل گیا تو پھر روزہ گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ آنسو منہ میں چلا گیا، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل گیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہیں گیا، اور اگر زیادہ تھا اور اس کی نمکینی، آنسو کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو پھر روزہ ٹوٹ گیا، روزہ جاتا رہا۔ اور پسینے کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک دو قطرے ہوں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کی نمکینی، پسینے کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا بوسہ لیا، چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا۔ عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کا انزال ہو گیا تو روزہ نہیں گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیز ہے، جاڑا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا، اگرچہ وہ انزال ہو گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر منہ بھر قے کی، یعنی منہ بھر الٹی کی، اور روزے دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار قے ہو گئی، الٹی ہو گئی تو منہ بھر ہو یا نہ ہو
بہر تقدیر ہے وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی، یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹی یا نہ لوٹائی، تو اگر بھر منہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا، اور اگرچہ لوٹ گئی ہو، اس نے خود لوٹائی ہو اور منہ بھر ہو، اور اس نے لوٹوائی ہو اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری ہو، تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں۔ الٹی کے یہ احکام اس وقت ہے کہ جب قے میں کھانا آئے، اگر خون یا بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان شریف میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ جان بوجھ کر کھائے تو حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کتاب فتاوائے ہندیہ عالمگیریہ، کتاب الصوم، جلد 1، صفحہ نمبر 203۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جو چیزیں بیان کی گئی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہماری عبادات اور ریاضتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، آمین۔ بجائے کا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔